ایک اہل تشریح بھائی انہوں نے سوال کیا تھا کہ اوصیاء کا تسلسل رہا ہے ہر نبی کے بعد. حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ وصی تھے, تب تک ان پہ پیغمبری بھی نہیں آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو حضرت اگر قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی تھا تو تورات کیوں نہیں حضرت موسیٰ کی وصی تھی؟ اس لیے کہ تورات ٹیمپر ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے پیغمبر بھیجتا تھا. جوشوا ابن نون وہ پیغمبر تھے سرکار. ہاں, انہوں نے مسرت حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں سنبھالی, ان کی وفات کے بعد سنبھالی ہے, اور وہ پیغمبر بن چکے تھے اس وقت. اچھا, دوسرا جو شیعہ کا موقف ہے نا عقیدہ امامت کا, یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے, اور پریکٹیکلی وہ خود بھی مان چکے ہیں. دیکھیں, آج سے 1200 سال پہلے آپ یہ سوال کرتے نا تو میں اس وقت جواب نہ دے سکتا, کیونکہ شیعہ نے کہنا تھا یہ امام جعفر بیٹھے ہیں, یہ امام باقر ہیں. آج میں پوچھوں کتنے امام آپ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غیابت میں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کب سے, وہ کہتے ہیں 1200 سال سے. تو ہم کہتے ہیں 1200 سال سے اوصیاء پھر کون ہے؟ ٹھیک ہے, بتاؤ نا. علماء ہے تو سرکار پھر اسی ہے نا اوصیاء. اگر علماء ہے تو قرآن میں تو آیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھاتا تھا جو انبیاء کی دعوت آگے پہنچاتے تھے. تو ٹھیک ہے سرکار, ہم وہی کام کر رہے ہیں. ایران میں بھی مجلس شورا بنی ہوئی ہے, علماء وہی کر رہے ہیں کام. امام خمینی نے وہی کام کیا, خامنائی صاحب وہی کر رہے ہیں, سستانی صاحب وہی کر رہے ہیں, تقی عثمانی صاحب وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ اوصیاء ہے نا. لیکن یہ وہ اوصیاء ہیں جو قرآن و سنت سے بتائیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سیدھی سی بات ہے, اگر معاملہ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, علمی اختلاف زندگی میں مولا علی سے ان کے بیٹوں نے کیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, ولید بن عقبہ نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے شراب پی کے. ہاں, بخاری میں بھی اس کا حصہ حضرت عثمان والے چیپٹر میں ہے, مسلم میں تفصیل ہے. وہ شکایت پہنچی, حضرت عثمان نے کہا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرا یہ ستیلا بھائی ہے تو میں ایسے بچا لوں گا, تو ایسا نہیں ہوگا. حضرت علی چونکہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر حکم جاری کریں. 80 کوڑے حضرت عمر لگواتے تھے, نبی اسلام نے 40 لگوائے. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے حسن اٹھو اور کوڑے لگاؤ. تو حضرت حسن نے حضرت علی سے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے. ٹھیک ہے, باپ کی بات نہیں مانی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ٹھیک ہے, کیوں نہیں مانی؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ بنو امیہ سے ہے, ہم بنو ہاشم سے ہیں. لگایا حضرت عثمان نے خود کوڑا, جب مجھ سے مروائیں گے تو یہ تو خاندانی تعصب آ جائے گا, قبائلی سسٹم, تو ہمیں نہ ڈالے. یہ بنو امیہ ہی لگایا اس کو کوڑے, جنہوں نے یہ تحفہ پہ مسلط کیا. حضرت علی نے کوئی برا نہیں مانا. آپ نے اپنے جو بیٹا تھا دوسرا, انڈائریکٹلی اسما بنت امیس سے تھا چونکہ ان سے نکاح کر لیا تھا, عبداللہ ابن جعفر جو بھتیجا بھی لگتا تھا, انہیں کہا تو 40 کوڑے لگوائے اور کہا کہ بس 40 میں رک جاؤ. حضرت عمر 80 لگواتے تھے, حضور نے 40 لگوائے, حضرت بکر بھی 40 لگوائے, میں 40 دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں, لیکن 40 پہ ادھر بھی 40 کی ویو آف کر دیا. ورنہ میرے صحابی تے 80 لگوانے چاہیے تھے سب, کہ حضرت عثمان کا نام لے کے تو بیچ کے اللہ دے بندیا خلافت کو بدنام کر رہا ہے. کہ حضرت علی نے کہا نہیں یار چھوڑ دو, مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی خاندانی تعصب نہ آ جائے. تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاملے میں, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے, آج بھی علمی اختلاف کریں, آپ بتائیں اپنے معاملات کو. تو شیعہ کا جو یہ موقف ہے نا کہ اماموں سے پوچھنا ہے, تو ٹھیک ہے, امام محمد مہدی علیہ السلام کو اگر سامنے نہیں لا سکتے, وہ نہیں آنا چاہتے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر دے دیں, موبائل نمبر دے دیں. تو انہوں نے کہا آپ نے گستاخی کر دی. گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آج کے دور میں یہی بات ہوگی نا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے مسئلہ پوچھو, تو میں آپ سے کیا کہوں گا کہ اس کا یوٹیوب چینل بتائیں. آپ کے نہیں ہے تو میں کہوں گا واٹس ایپ نمبر دیں. مزاروں کے ایڈریس نہیں آپ بتاتے, اس میں توہین کہاں سے ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت, تو دعوت کا ذریعہ ہے. آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہوگا, آپ بھی لوگوں کو مسائل بتائیں گے, واٹس ایپ گروپس ہوں گے. آج کے کیونکہ اس زمانے میں جتنے لیٹسٹ چیزیں تھیں وہ آپ نے کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے کافروں کو خط لکھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خط آپ کے نہیں وہ قبول کریں گے, مور لگائیں اس کے اوپر. تو یہ مور نبوت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں بنوائی. یہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واٹس ایپ نمبر بڑھاؤ, نہیں سے منی جائے گی تہاڈی خط. پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے اے میری مور بنواؤ, اور دیکھیں مور کیسی پیاری ہے. محمد سب سے نیچے رکھا ہے, اللہ کو اوپر رکھا ہے. حالانکہ لکھتے آپ تو محمد رسول اللہ عموماً پہلا لفظ اوپر لکھا جاتا ہے, دوسرا نیچے, تیسرا اس سے نیچے. لیکن پرائورٹی آپ نے دیکھی ہے, الٹ لکھا. اصل میں یہ سیدھا لکھا کہ اللہ کا نام اوپر رکھا, محمد رسول اللہ. یہ نبی علیہ السلام نے مور نبوت صحابہ کرام کے مشورے پہ اس لیے بنوائی تھی کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے یا رسول اللہ یہ غیر مسلم جو ہے وہ مور کے بغیر کو خط نہیں قبول کرتے. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ نہیں میرا تو خط فرنجی جائے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ نارمز ہے لے کے جائیں. ایون آپ نے صحابہ کرام سے ٹریننگ دلوائی کہ ان کو وہ دوسری زبانیں سکھائیں کہ جا کے ان سے باتیں کریں. تو نبی علیہ السلام آج موجود ہوں تو انٹرنیٹ بھی یوز کریں گے, سارے معاملات ہوں گے. یہ تو یعنی اس دور کی, اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. نبی علیہ السلام اس زمانے میں بھی کہتے تھے تلوار چھوٹی طاقت ہے, تیر چلانا سیکھو, کیونکہ دور سے آپ کسی کو کر. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے نا یہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں. میزائل کیا ہے؟ تیر ہے آج کا, پھینکا ہوا ہتھیار ہے نا. اسکول سے آپ اپنے منہ میں بیٹھے تھے دوسرے کو اڑا دیتے ہیں. تو قرآن میں ہے کہ پلے ہوئے گھوڑے تیار رکھو کافروں کے خلاف. تو آج تو وہ گھوڑے نہیں ہوں گے, آج تو ٹینک ہوں گے, بلکہ اس سے بھی آگے کی بات ہے اب تو لیزر گائیڈڈ میزائل ہوں گے. تو
इस तरह की बातें करना ये कोई तौहीन नहीं है किसी की। तो हमने ये कहा था कि भाई 1200 साल पहले तो आप इमाम को मिल सकते थे, आज इमाम गियाबत में है, तो अगर वो सामने नहीं आना चाहते, कोई यूट्यूब अपना चैनल बनाए, हम यूट्यूब से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारी रहनुमाई करें, हम तैयार बैठे हुए हैं सरकार, हम तो अहले बैत का दिफा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये दावे करते हैं कि फलाना इमाम जड़ा इमाम महदी को मिला है। सरकार इमाम महदी अगर दुनिया में मौजूद ने, अगर उन्होंने किसी को मिलना है ना, तो सब तो सूटेबल बंदा मैं जाए। हाँ। सरकार जो सबसे ज्यादा अहले बैत के लिए खड़ा हुआ है, और बनु उमैया की उसने गलतियां सुन्नियों की किताबों से हाईलाइट कर दी है, क्योंकि बनु उमैया के जो डिफेंडर हैं और दिफा करने वाले तो सुन्नी है, शिया तो नहीं दिफा करते। तो सुन्नियों की ततहीर जिस बंदे ने अहले बैत के हिसाब से की है, मैंने तो मादी के लिए रास्ते ही मार कर दिया। इमाम मादी को तो अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी इस हवाले से कि लोगों में दसो कि भी हुसैन आखते हैं, कि यजीद आखते हैं, कि मौला अली आखते हैं, कि हज़रत माविया आखते हैं। मैं तो काम भी सारा सुन्नियों को समझा देता भी आखते कौन है। तो इमाम मादी का अद्धा काम इस हवाले नाल तो हो गया, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पौध प्रोवाइड कर दी है। इंशाल्लाह ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ, ਅਸੀਂ जनाब ਉਹਨਾਂ ਦੀ बैत करांगे। सबको कहते हैं कि वो गियाबत कुबरा में है, वो मिलते नहीं किसी से, नहीं मिलते ना, सुगरा में थे जब तक तो मिलते थे। अच्छा, अब कुबरा में है ना पिछले 1200 साल से, तो अब वो दीन नहीं लोगों को सिखाएंगे, यानी कि हाँ, तो बस यही तो हम कह रहे हैं कि दीन कुरान और सुन्नत से ले। तो फिर क्या उनका उसमें से निकाला क्या, मतलब उसमें कोई चीज निकले ना। ये साबिक काफ सोए में 300 साल से, तो किसी को ना कोई सवाल का जवाब दे सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। अब कोई बंदा कहती आप दलील ये मानते हैं कि ये असहाबुल कहफ वाली को जो दलील देते हैं कि मतलब, मैं कहता हूं, मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं कहता हूं अगर कोई मान भी ले, तो असहाबुल कहफ जब गार के अंदर सोए हुए थे, तो क्या मसले लोगों से जाके पूछते थे? तो जिस बंदे से आप मसला नहीं पूछ सकते, तो वो आपका इमाम कैसे हो सकता है आज के दौर में, जब तक वो सामने ना आए? नबी इस्लाम सारी जंगों में जो इमामत करते रहे, तो क्या ये हुआ कि आप घर में बैठ गए और इमामत करते रहे? आप आके, आपका खैमा भी मैदान जंग में लगता था, एक जंग में भी हुजूर पीछे नहीं रहे, ठीक है, आपके खैमे लगते थे। हर मसले में हुजूर से पूछा जाता था, या रसूल अल्लाह क्या करें, तो नबी इस्लाम बताते थे। तो अगर कोई इमाम है तो लीड करे ना सरकार। मैं यानी एक दावत का काम लेके चल रहा हूं, तो मेरे स्टूडेंट मुझसे जब पूछते हैं तो मैं उन्हें लीड करता हूं ना। मेरे मरने के बाद ये कहीं गियाबत में चलेंगे, वो आज भी हमारे लीडर है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आज लीडर वो है जो सामने मसला बताएगा। असल मसला इमामत में ये है कि वो कहते हैं कि आसमान का जमीन से कोई रिश्ता नहीं है, वो मासूम थे हजरत अली से इमाम हसन। यार वो जो कुछ भी हो, बात ये कि 1200 साल पुरानी बात है ना, ये 1200 साल पहले बातें होती है ना। अब 1200 साल से एक बंदा सामने नहीं है, तो उसके बारे में क्या हम बात करें? सामने हो तो बात करें ना। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बात की जाती है अक्सर के, मतलब अक्सर मैंने मकातब फिक्र के लोगों से, और आखिरी बात इसमें मैं, इमाम महदी गियाबत कुबरा में है, तो क्या नबी इस्लाम गियाबत कुबरा में नहीं है? क्या अपनी कब्र में जिंदा नहीं है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप नबी से क्यों नहीं मसले पूछते हैं? बीच में इमाम को डाले हुए भाई, जेडी गल ऐतू कान पढ़ना है डायरेक्ट अल्लाह नबी को पूछो। जे तुसी इमामा को नहीं पूछना है तो अल्लाह नबी को पूछो सरकार। लेकिन ये नहीं बात मान सकते, क्यों भाई? सकीफा बनी सायदा हुई है, तो ये तो मौला अली को भी ख्याल नहीं आया कि मैं अबू बकर को कब्र रसूल पे जाके कहूंगा, या रसूल अल्लाह जरा फैसला करो साडा। उनको पता था कि हुजूर अब इस दुनिया से जा चुके, आखिरत की जिंदगी में अब उनसे हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपकी तालीमात पर अमल करेंगे। वो तालीमात उस वक्त भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। जो मानने वाले थे वो वक्त के साथ फौत होते जा रहे हैं, मैंने भी दुनिया से चले जाना है। मेरे मरने के बाद कोई ये तो नहीं कहेगा कि इंजीनियर साहब इस मसले में क्या कहते हैं। हाँ, वीडियो से कह सकता है, लेकिन वीडियो में वो वाला देखेंगे, जरा वाला नहीं होगा ना, वो कहेंगे नहीं ये अपनी राय है, ऐसी नहीं मानते।